بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہماری سیر دولت عثمانیہ کو ہم جاری رکھیں۔ آج اس کی 83 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، لاسٹ قسط میں ہم بات کر رہے تھے نہر سویز کی۔ تو نہر سویز کی تعمیر ایک فرانسیسی انجینئر ڈی لیسسس کی تجویز سے ہوئی تھی۔ اس نے اسماعیل کو نہر کی تجارتی اہمیت دکھا کر تعمیر پر آمادہ کیا تھا۔ اول اس میں زیادہ تر فرانسیسی سرمایہ داروں کے حصے تھے، برطانیہ نے کوئی حصہ نہ لیا تھا۔ مگر جب 1869 میں یہ نہر بن کر تیار ہوئی اور نہایت عظیم الشان پیمانہ پر اس کی رسم افتتاح ادا کی گئی تو برطانیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نہر کے کھل جانے سے مشرق کا بحری راستہ جو اس وقت تک راس امیر سے ہو کر گزرتا تھا، مسافت میں بہت کم ہو گیا اور اس اعتبار سے اخراجات بھی بہت گھٹ گئے۔ علاوہ بر اس سے جو خود مصر کی اہمیت حد درجہ بڑھ گئی اور وہ ملک جو اب تک بین الاقوامی اعتبار سے کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا، دنیا کے اہم ترین تجارتی راستوں میں سے ایک کا مالک بن گیا۔ لیکن یہی چیز اس کی سیاسی بربادی کا باعث ہوئی۔ چونکہ نہر سویس میں زیادہ تر اہل فرانس کے حصے تھے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانے کا حق بھی زیادہ فرانس ہی کو پہنچتا تھا۔ لیکن اپنے ایشیائی مقبوضات اور مقاصد کی بنا پر انگلستان کے لیے اس نہر پر تسلط قائم کرنا نہایت ضروری تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ برطانوی مدبرین نے شروع میں نہر سویس کی تجویز سے کوئی دلچسپی نہ لی اور وہ اس کی تعمیر کو ایک ناممکن شے خیال کرتے رہے۔ مگر جب 1869 میں ڈی لیسپس نے اسے بنا کر تیار کر دیا، اسے دنیا نے اس تجویز کی کامیابی اپنی نظروں سے دیکھ لی تو برطانیہ کی آنکھیں بھی کھلی اور اس کی خوش قسمتی سے وزارت اس وقت لارڈ بیکنس فیلڈ کے ہاتھ میں ہی تھی، جو اپنے ارادوں کی تکمیل میں دوسرے وزراء کی مخالفت کی زیادہ پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے خفیہ طور پر اسماعیل سے معاملات شروع کر دی اور چونکہ اسماعیل کو روپیوں کی شدید ضرورت تھی اور کہیں سے قرض نہیں مل رہا تھا، اس لیے بیکنس فیلڈ کی کوششیں بالآخر کامیاب ہوئیں اور اسماعیل کے تمام حصے برطانیہ کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے۔ لیکن ان حصوں کو فروخت سے بھی اسماعیل کے اخراجات پورے نہ ہو سکے اور اس سے مزید قرض کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ادھر یورپ کے ساہوکاروں نے اپنی رقموں کی ادائیگی کے لیے شدید تقاضے شروع کیے۔ اسماعیل ان کو ادا کرنے سے قاصر تھا، بالکل قاصر تھا۔ اس کی یہ تدبیر کے پرانے قرضوں کی ادا کرنے کے لیے سنگین شرح سود پر اور قرضے لیے جائیں۔ بقول ایلسن فلپس ایک جرح لطیف کی حیثیت رکھتے تھے جو مرض کی مزید ترقی کا باعث ہوا اور اس کے سامنے اب صرف دو راہیں تھیں، یا تو آپ نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دے یا یورپین حکومتوں کی مداخلت منظور کرے، جس کی وجہ سے صرف مغربی ساہوکاروں کے بے ہنگام تقاضوں کی روک تھام کی امید تھی، بلکہ یہ توقع بھی تھی کہ مزید قرضے مل سکے۔ چنانچہ اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر اسماعیل نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کرنے کی بجائے دوسری صورت اختیار کی اور حکومت برطانیہ سے ایک ماہر مالیات کی درخواست کی جو مصر کے سیگا مالیات کا معائنہ کرے اور کر کے اس کے متعلق صحیح رپورٹ پیش کر سکے۔ اس درخواست پر دسمبر سن 1875 میں مسٹر اسٹفین کیو حکومت برطانیہ کی طرف سے مصر بھیجے گئے اور ان کی رپورٹ اپریل 1876 میں شائع ہوئی۔ رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ مصر کی مالی ساخت قائم رکھنے کے لیے یورپین حکومتوں کی مداخلت ضروری ہے، بغیر اس کے دیوالیہ نکلنے سے مفرر نہیں۔ اس کے بعد دوسرے تحقیق کی کمیشن آنا شروع ہوئے اور ان میں سے ہر ایک اسماعیل کو اور زیادہ یورپ کے قبضے میں لاتا گیا۔ تو نومبر 1876 میں برطانوی اور فرانسیسی حکومت کی طرف سے گوشن اور جو برت کا مشن آیا، جس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ مصر کا سیگا مالیات مشترکہ طور پر فرانس
اور انگلستان کی نگرانی میں آ گیا۔ پھر مئی 1878 میں ایک اور تحقیقاتی کمیشن پہنچا۔ اس مشن کی تحقیقات کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرانس اور انگلستان کی نگرانی سیگا مالیات کے علاوہ خدیو مصر کی ذمہ داری میں بھی قائم کر دی گئی۔ اس وقت سے مصر گویا مالکان دستاویز کے ہاتھوں رہن ہو گیا اور ملک کے تمام ذرائع آمدنی اس سنگین قرض کی ادائیگی کی نظر ہونے لگے، جس کا ذمہ دار صرف اسماعیل تھا۔ چند دنوں کے بعد فرانس اور انگلستان کی مشترکہ نگرانی کی بجائے اسماعیل کو ایک ایسی وزارت قائم کرنے پر مجبور کیا گیا جس میں ان دونوں حکومتوں کے نمائندے بحث رکن کے مقرر کیے گئے۔ چنانچہ ستمبر 1878 میں نیو برگ پاشا کی صدارت میں جو وزارت قائم ہوئی، اس میں مالیات کا وزیر ریورس ولسن اور پبلک ورکس کا بیلزیر مقرر ہوا۔ یہ گیا ملک کو تمام تار برطانیہ اور فرانس کے اقتدار میں دے دینا تھا۔ اس سے سخت برہمی پھیلی اور فوج نے عرابی پاشا کی سرگردی میں بغاوت کر دی۔ اسماعیل کے لیے بجز اس کے اور کوئی صورت نہیں ہے کہ برطانوی اور فرانسیسی وزراء کو برخاست کر کے اس یورپین وزارت کا خاتمہ کر دے۔ برطانیہ اور فرانس کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے باب علی پر دباؤ ڈال کر اسماعیل کو خدیو کے عہدہ سے معزول کرا دیا۔ 26 جون سن 1879 کو باب علی کا ایک تار اسماعیل کو ملا، جس میں اسے اطلاع دی گئی تھی کہ وہ معزول کیا گیا اور اس کی جگہ اس کا لڑکا توفیق خدیو مقرر کر دیا گیا۔ انعام حکومت کو ہاتھ میں لینے سے پہلے توفیق سید جمال الدین افغانی اور جامعہ ازہر کے ان مسائلوں کے زیر اثر آ چکا تھا۔ مصر میں قومی تحریک کے بانی اور دستوری حکومت کے اولین محرک تھے، اور اس نے سید جمال الدین افغانی کے توسط سے بار بار یہ معاہدہ شیخ ازہر سے کیا تھا کہ اگر کبھی اسے مصر کے تخت پر بیٹھنا نصیب ہوا تو وہ تمام تر دستوری اصولوں کے مطابق حکومت کرے گا۔ یہی تھی کہ توفیق کی تقرر کو اس جماعت نے ملک کی خوش نصیبی خیال کیا، لیکن ان کی مسرت زیادہ دن تو قائم نہ رہ سکی اور تخت نشینی کے بعد بمشکل 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ وہ اپنے وعدوں کو بھول گیا اور اپنے سابق دوستوں سے غداری کرنے لگا۔ توفیق کے سامنے 2 قوتیں تھیں، ان کے اغراض و مقاصد ایک دوسرے کے بالکل مخالف تھے۔ ایک طرف اس کی اصلاح پسند دوستوں کی جماعت تھی جو اسے دستوری حکومت کے قدیم وعدے یاد دلا رہے تھے، اور دوسری طرف یورپین کنسلوں کی قوت تھی جو اسے دستوری حکومت سے روک رہے تھے اور اس بات پر زور دے رہے تھے کہ وہ اپنے اختیارات کے کسی حصہ سے بھی دستکش نہ ہو، کہ وہ خود اس کے نام سے مصر پر حکومت کرتے رہیں۔ پہلی قوت سے متاثر ہو کر شروع میں تو اس نے اپنے وزیر شریف پاشا کے مشورہ کے مطابق دستوری حکومت کا قیام منظور کر لیا اور ایک فرمان کے ذریعے اس کی اشاعت کی اجازت بھی دے دی، لیکن جب دوسری طرف سے زور پڑا تو اس فرمان پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعہ پر شریف پاشا نے استعفیٰ دے دیا اور توفیق نے کنسلوں کی تجویز سے ریاض پاشا کو وزیر مقرر کیا جو یورپین حکومتوں کے زیر اثر تھا۔ توفیق نے اپنے دور حکومت کے پہلے ہی اہم معاملہ میں جو کمزوری دکھائی وہ اس کی تمام آئندہ مشکلات کا سبب بن گئی، اور اگر اس نے اپنے وعدے کے مطابق اس وقت ایک مجلس عیان طلب کر لی ہوتی تو اس کی تمام رعایا اس کے ساتھ ہو جاتی اور وہ سازشیں وجود میں ہی نہ آتی، جو 2 سال تک ملک کو بے چینی میں مبتلا رکھنے کے بعد بالآخر 1882 کے انقلاب کا باعث ہوئی۔ توفیق کی کمزوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت حقیقتاً یورپین سفیروں کے ہاتھ میں آ گئی اور انگلستان اور فرانس نے اپنی مشترکہ نگرانی پھر قائم کر لی۔ یورپین عہدیداروں کی ایک کثیر تعداد نے پہنچ کر ملک کو لوٹنا شروع کیا۔ مصر کو اہل مصر میں سخت برہمی پھیلی، خصوصاً جب مصری فوج کی تعداد 50,000 سے گھٹا کر صرف 15,000 کر دی گئی تو ان کے غصہ کی انتہا نہ رہی۔ توفیق اپنے یورپین مشیروں کے ہاتھ میں ایسا بے باس تھا کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔
اہل مصر کے لیے موجودہ نظام حکومت کے خلاف بغاوت ناگزیر ہو گئی اور مصری فوج نے احمد عرابی پاشا کے زیر علم، جس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی مصر مصریوں کے لیے، ستمبر 1881 میں بغاوت کر دی اور دستوری حکومت کا مطالبہ پیش کیا۔ توفیق ملک کے اس متفقہ مطالبہ کو مسترد کرنے کی حالت نہیں رکھتا تھا اس وقت، اور اسے مجبوراً دستوری حکومت کا مطالبہ منظور کرنا ہی پڑا۔ مصری فوج کی تعداد بھی جو یورپین مشیروں کے رائے کے مطابق گھٹا دی گئی تھی، پھر بدستور ثابت کر دی گئی۔ دستوری حکومت کا فرمان اہل مصر کے لیے ویسے ہی مسرت کا باعث ہوا جیسی مسرت قیدیوں کو مصدر رہائی سے پہنچ سکتی ہے۔ تمام ملک میں جشن کے شادیانے بچنے لگے اور توفیق کے خلاف جو شکایتیں قائم ہو گئی تھیں وہ یک قلم رفع ہو گئی۔ اس دستوری حکومت میں یورپین کنسلوں کے شدت اختلاف کے باوجود عرابی پاشا وزیر جنگ مقرر ہوئے اور توفیق نے اس قانون پر دستخط کر دیے جس کی روح سے جدید ٹیکسوں کے لیے مجلس ایان کی منظوری لازمی قرار دے دی۔ اہل مصر کی بیداری یورپین حکومت کے مقاصد کے لیے نہایت مضر تھی، کیونکہ انہوں نے بتدریج مصر پر اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ انگلستان اور فرانس نے ایک متفقہ مراسلہ مورخہ 6 جنوری 1882 کو توفیق پاشا کے پاس بھیجا، جس میں اپنی سرپرستی کا یقین دلاتے ہوئے قومی جماعت کے خلاف پوری مدد کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس مراسلہ کے مضمون نے مصریوں کو اور بھی برخاستہ کر دیا، مخالف کر دیا، متنفر کر دیا، اور اپنے سفیروں کے ذریعے جو لندن اور پیرس میں مقیم تھے انہیں مطلع کیا کہ مصر سلطنت عثمانیہ کے ایک صوبہ ہے، اس لیے حکومت مصر سے کوئی معاملات باب علی کی توسط کے بغیر نہیں ہونے چاہیے۔ تو وطنی جماعت کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ انگلستان اور فرانس نے اس کا جواب دیا کہ ایک متحدہ جنگی بیڑا اسکندریہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور یہ دھمکی دی کہ اگر عرابی پاشا کو مصر سے نکال نہ دیا جائے گا اور ان کی وزارت توڑ نہ دی جائے گی تو جنگی بیڑے کے ذریعے یہ مطالبات پورے کرائے جائیں گے۔ توفیق نے تو دب کر یہ باتیں منظور کر لیں، لیکن قومی جماعت پر اس دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوگا، برخلاف اس کے کہ اس نے خود توفیق کو معزول کر دینے کی دھمکی دی اور اسے مجبور کر کے عرابی پاشا کو پھر وزیر جنگ مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد مصر کی حکومت عملاً عرابی پاشا کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس موقع پر فرانس کی تجویز سے مغربی حکومت کے سکرا کی ایک کانفرنس قسطنطنیہ میں منعقد ہوئی، جس میں حکومت مصر کے معاملات سے متعلق باب علی کو مشورے دیے گئے اور ان مشوروں کے مطابق مداخلت کرنے کی درخواست کی گئی۔ سلطان نے اپنی سلطنت کے اندرونی معاملات میں غیر حکومتوں کی ہدایتوں پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ بجائے اس نے توفیق اور قومی جماعت کی استدعا پر مصر کے لیے ایک کمشنر کا تقرر منظور کیا اور درویش پاشا کو مقرر کر کے روانہ کیا۔ درویش پاشا نے قاہرہ پہنچ کر حالات کا صحیح اندازہ کرنے کی کوشش کی، لیکن توفیق نے 50,000 پاؤنڈ نقد اور 25,000 پاؤنڈ کی جوہرات نظر کر کے اسے اپنے طرفدار بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب شیوک اظہر کا وفد اس سے ملنے آیا اور اس نے ملکی جذبات کی پوری ترجمانی کر کے درویش پاشا کے سامنے قوم کے مطالبات پیش کیے تو درویش پاشا نے یہ جواب دے کر وفد کو رخصت کر دیا کہ میں حکم دینے آیا ہوں، تم سے مشورہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ شیوخ نہایت برہمی کے حالت میں واپس ہوئے اور جو برتاؤ ان کے ساتھ درویش پاشا نے کیا تھا اس کی خبر بہت جلد تمام ملک میں پھیل گئی۔ ہر طرف احتجاجی جلسے اور مظاہرے ہونے لگے اور حکومت کی مخالف کوششوں کے باوجود درویش پاشا کو ملک کے صحیح جذبات سے مطلع ہونا پڑا۔ معاملات پر قابو پانے کے لیے اس نے عرابی پاشا کو بلا کر دیر تک گفتگو کی اور اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ عرابی پاشا بطور خود وزارت جنگ سے دستبردار ہو کر قسطنطنیہ روانہ کر دیا جائے، لیکن عرابی پاشا نے جواب دیا کہ چونکہ اس وقت ملک کی حالت نازک ہے
اور امن و امان کا ذمہ دار میں ہوں، اور اس لیے جب تک مجھے باقاعدہ تحریری حکم نہ ملے گا میں اپنے عہدے سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ درویش پاشا کے لیے یہ جواب خواہ کتنا ہی غیر متوقع رہا ہو، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ توفیق اور اس کے یورپین مشیروں کے لیے عرابی پاشا کے خلاف ایک عمدہ موقع ہاتھ آ گیا، اور جس شورش کا مواد پہلے اسے فراہم کر لی گیا تھا، اسے فوراً درویش پاشا کی موجودگی ہی میں برپا کرا دیا گیا، تاکہ باب علی کے فرسدہ کمیشنر پر عرابی کے حسن انتظام کے حقیقت کھل جائے۔ اسکندریہ میں اتفاق سے ایک مصری لڑکے اور مالٹی کے درمیان 11 جون کو جھگڑا ہو گیا، جس کی دفتن بڑھ کر ایک سخت ہنگامہ کی شکل اختیار کر لی۔ تقریباً 200 آدمی مارے گئے اس ہنگامے میں، جن میں 49 یورپین تھے۔ برطانوی کسل کوکسن کو سخت چوٹ آئی، اور اطالوی اور یونانی کونسل بھی کسی قدر زخمی ہوئے۔ ان کے علاوہ 80-90 یورپین اور زخمی ہوئے۔ یہ ہنگامہ 1 بجے دن کے لے کر 5 بجے شام تک جاری رہا، مگر اسکندریہ کی پولیس، جو وہاں کے گورنر عمر پاشا لطفی کے زیر حکم تھی، اسے فروغ کرنے سے قاصر رہی، ختم کرنے سے قاصر رہی، اور جب تک فوجی دستہ نہ پہنچ گیا گشت و خون جو ہوتا ہی رہا، قتل و غارت جاری رہی۔ اس ہنگامہ کی ذمہ داری حقیقتاً کن لوگوں پر عائد ہوتی ہے، اس کا اظہار مسٹر بلنٹ نے نہایت صفائی اور دیانتداری کے ساتھ کیا۔ وہ لکھتے ہیں، چونکہ اس معاملہ کی ذمہ داری جو مصر کی قومی تاریخ کے لیے ایسا افسوسناک تھا، اس شخص پر عائد کی گئی جس کو اس سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا، یعنی عرابی، اور چونکہ اس واقعہ نیز دوسرے حضرات کو جس کم غیر مصنفہ نہ تھے، ہماری وزارت خارجہ اور بحریہ نے یہ عذر پیش کر کے مصر یقینی طور پر بدامنی کی حالت میں اسکندریہ پر گولہ باری کرنے اور اس کے بعد کی جنگ کا خلیہ بنا لیا۔ اس لیے مناسب ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہاں بتا دیں کہ اس پورے واقعہ کی جرم کی ذمہ داری صحیح طور پر کن لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ جب میں نے اس کو خبر لندن میں سنی، یہ وہ رائٹر لکھتا ہے، لندن میں سنی، تو میرا خیال یہ ہوا کہ یہ واقعہ اس سازش کی ایک جز ہے جو میں جانتا تھا کہ درویش پاشا کے ذریعے سے وزارت خارجہ میں مرتب کی گئی ہے تاکہ عرابی کو اس کے جال میں پھنسا جائے، لیکن اس کے متعلق پوری تفصیلات مجھے لڑائی کے بعد معلوم ہوئی، اور اس وقت میں اس قابل ہوا کہ قوم پر خلاف جو غلط الزامات لگائے جاتے ہیں، یہ ہنگامی انہی کی تجویز اور پیدا کیا ہوا ہے، ان کی تردید کر سکوں۔ اس وقت ظاہر ہوا کہ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس تھی، جیسا کہ ہم لوگ جو اس وقت کے رازوں سے باخبر ہیں جانتے ہیں۔ یہ بلوہ اگرچہ اس کی ابتدا غالباً اتفاقی طور پر ہو گئی، چند ہفتے قبل سے درباری جماعت کے زیر تجویز تھا، اور وہ اسے کسی مناسب موقع پر عرابی کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے کہ یہ شخص ملک میں امن و امان قائم رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اسکندریہ کی صورتحال یہ تھی کہ مصر کے دوسرے شہروں کی بنسبت اسکندریہ بڑی حد تک ایک یورپین شہر تھا، جس میں اسلامی آبادی کے علاوہ یونانی، اطالوی اور مالٹی نو آبادیاں قائم تھیں۔ یہ سب لوگ تجارت کرتے تھے، اور ان میں سے بہتر یہ مہاجنین پیشہ تھے۔ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات کبھی بھی بہت اچھے نہ تھے، اور پھر جنگی بیڑا کے پہنچنے کے بعد جو علانیہ یورپین اغراض کی تحفظ کے لیے آیا تھا، کشیدگی بہت بڑھ گئی۔ امن قائم رکھنے کے لیے گورنر کا بہت وفادار، مضبوط اور سمجھدار ہونا ضروری تھا۔ نیز جنگی بیڑا کے لیے بھی بہت سوچ سمجھ کر کام کرنے کی ضرورت تھی۔ بدقسمتی سے گورنر عمر لطفی پاشا نیشنلسٹ منسٹری کا بالکل مخالف تھا، جو چرکس تھا اور درباری پارٹی کا ممبر تھا، اور سابق خدیو اسماعیل کا طرفدار تھا، اور چرکسی سازش کے موقع پر اس نے مغرب کے بدھوؤں کو خدیو توفیق کا حامی بنا کر اس کی بڑی مدد کی تھی۔ اس بنا پر اس نے بجائے دبانے کے مسلمانوں آبادی میں شورش کرنے والوں کو اور ابھار دیا۔ دوسری طرف یونانی اپنی جماعت کے سردار امبرائز
सिनिया डेनो की मदद से, जो एक दौलतमंद साहूकार और मिस्र में रोथस चाइल्ड्स का एजेंट भी था, मुसल्लह होने लगे थे। और माल्टियों ने भी, जिनकी तादाद ज्यादा थी, अंग्रेजी कजल को कक्सन के इशारे से अपने आप को मुसल्लह कर लिया था। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि मई के आखिरी हफ्ता में बलवा के लिए तैयारियां हो चुकी थी, मुकम्मल हो चुकी थी। इस बलवा की तैयारी, जैसा कि हम बयान कर चुके हैं कि दरवेश पाशा के सिकंदरिया पहुंचने 8 जून से कबल ही हो चुकी थी। इसका मकसद दरवेश पाशा पर यह जहर कर देना था कि अराबी पाशा मुल्क में अमन और अमान कायम रखने की अहमियत और कुव्वत नहीं रखता। मिस्टर बल्ट का ख्याल है कि दरवेश पाशा इस साजिश से बेखबर था, और अगर अराबी पाशा अपने ओहदा से मुस्तीफा हो गए थे, जैसा कि दरवेश पाशा ने जोर दिया था, तो ये बलवा रोक दिया जाता। बहरहाल जिस मकसद से ये बलवा कराया गया था, नतीजा इसके बरखिलाफ निकला। इसके तरतीब देने वालों ने जिस पैमाना पर इसे कराना चाहा था, ये इससे बहुत बढ़ गया, और फिर मजबूरन इसे फरोग करने के लिए फौजी मदद मंगानी पड़ी। बजाय इसके कि अराबी पाशा की पोजीशन को इससे नुकसान पहुंचे, अस्कंदरिया की असाई आबादी इन्हें अपना मुआवजा समझने लगी। फौज ने इसके बाद अस्कंदरिया और कैरा में पूरी तरह अमन और अमान काम कर लिया, जिसकी वजह से अराबी पाशा का इक़्तिदार ज्यादा बढ़ गया। यह मौका अराबी पाशा के लिए बहुत अच्छा था, और अगर तदब्बर और क़ुव्वत से काम लेते तो वतनी तारीख के दुश्मनों को भी काबू में ला सकते थे और असाइयों को भी मुतमिन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इस कीमती मौका से फायदा ना उठाया, और चूंकि यूरोप के सियासी चालों से ना वाकिफ थे, इसलिए आसानी के साथ मिलिट और कॉलोनियन की फ्रेम में आ गए, जो एक तरफ तो इनसे अमन कायम रखने की ताकीद कर रहे थे, और दूसरी तरफ बरतानवी जंगी बेड़ा को अस्कंदरिया पर गोलाबारी करने के लिए आमादा और तैयार कर रहे थे। बरतानवी अमीर अल-जहर समोर के लिए गोलाबारी का उज़र पैदा कर लेना कोई बड़ी बात ना थी। गुज़श्ता बलवा में इसका एक मुलाजिम भी मारा गया था। इसने कसम खाई थी कि इस कीमती जान का खून बहा अस्कंदरिया वालों से लेकर रहूंगा। अराबी पाशा की भी अब असली खतरा का एहसास पैदा हो गया था। उन्होंने अस्कंदरिया की किलाबंदी का काम शुरू कर दिया। सैमोर ने इनको किलाबंदी के काम से रोकना चाहा, लेकिन अराबी पाशा ने इनकार कर दिया। ये उज़र बरतानवी अमीर अजर के लिए बहुत काफी था, और इसने फौरन ही अस्कंदरिया पर गोलाबारी शुरू कर दी। 11 जुलाई 1882 शहर का एक बड़ा हिस्सा मस्मार हो गया। मिस्री फौज को किला छोड़कर पसपा होना पड़ा, और अस्कंदरिया पर अंग्रेजी फौज का कब्जा हो गया। तो दोस्तों, यहीं रुकते हैं, अगली किस्त तक अल्लाह हाफ़िज़।